بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کے معلم حصہ اول کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے معرفہ اور نکرہ کی اقسام کو پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم کچھ ایسی چیزیں پڑھیں گے جو اسم کو معرفہ بناتی ہیں یا پھر اسم کو نکرہ بناتی ہیں۔ اس سبق کے اندر کچھ 6 اصول کو ذکر کیا گیا ہے جو عربی کے بڑی بنیادی اور اہم ترین اصول ہیں۔ یہ تمام کے تمام اصول اسم کو معرفہ یا نکرہ بنانے سے متعلق ہیں۔ چنانچہ سبق کا نام بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سبق کا نام بھی یہی ہے، حرف تنکیر، حرف تعریف۔ حرف تنکیر یعنی وہ حرف جو اسم پر داخل ہوتا ہے اور اسم کو نکرہ بنا دیتا ہے، اس کو حرف تنکیر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ حرف جو اسم پر داخل ہو کر اس اسم کو معرفہ بنا دیتا ہے، اس کو حرف تعریف کہا جاتا ہے۔ 6 اصول ہیں۔ پہلا اصول نکرہ بنانے سے متعلقہ ہے، وہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ عربی میں اسم نکرہ پر عموماً تنوین پڑھی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو نکرہ اسم کے اندر عربی کے اندر تنوین پڑھی جاتی ہے اور اس تنوین کو حرف تنکیر کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ تنوین ایسی تنوین ہوتی ہے جس تنوین کی وجہ سے جو اسم ہے وہ معرفہ نہیں رہتا بلکہ وہ نکرہ بن جاتا ہے۔ تو اس کو حرف تنکیر بھی کہا جاتا ہے، اس کو تنوین تنکیر بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کوئی ایک یا پھر کچھ، اس طرح ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ رجل، یہ رجلن، اس میں آپ دیکھیں تنوین آ رہی ہے، تو تنوین کا اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے نکرہ کے اعتبار سے کوئی ایک مرد، یا اسی طریقے سے ہم اس کو کرتے ہیں ماؤن، پانی، اس کا مطلب ہوگا کچھ پانی۔ تو یہاں پر یہ جو تنوین ہے اس تنوین کو حرف تنکیر کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اسم نکرہ بن رہا ہے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ تنبیہ، یہاں پر ایک تنبیہ بھی کی گئی ہے، یعنی طلباء کو متوجہ بھی کیا گیا ہے۔ وہ تنبیہ کیا ہے؟ وہ تنبیہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اسم معرفہ پر بھی تنوین آتی ہے، اس تنوین کو آپ حرف تنکیر نہیں قرار دے سکتے، وہ تنوین ہونے کے باوجود بھی وہ اسم معرفہ ہی ہوتا ہے۔ تو خلاصہ آپ یہ سمجھے کہ تنوین کی اقسام ہیں، ایک سے زیادہ اقسام ہیں۔ ایک قسم تنوین کی خاص ہے وہ نکرہ کے اعتبار سے، وہ اس قسم کی تنوین جب داخل ہوگی اسم پر تو وہ اسم نکرہ بن جائے گا، لیکن اس کے علاوہ باقی جو تنوینیں ہیں ان سے اسم نکرہ نہیں بنتا۔ معرفہ کے اوپر بھی تنوین آتی ہے، جیسا کہ محمدن، اب محمدن یہاں پہ تنوین آ رہی ہے، اس تنوین کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ محمد یہ نکرہ ہے بلکہ محمد تو معرفہ ہے۔ تو یہ تو ہو گیا پہلا اصول۔ دوسرا اصول ہے وہ حرف تعریف سے متعلق ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ الف لام عربی کا حرف تعریف ہے جسے لام تعریف بھی کہتے ہیں۔ الف لام یہ عربی کا حرف تعریف ہے، اس کو لام تعریف بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ اسم کے اوپر اگر الف لام آ جاتا ہے تو وہ اسم نکرہ نہیں رہتا بلکہ وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے کہ رجلن، یہ نکرہ ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر الف لام داخل کر دیں تو یہ بن جائے گا الرجل۔ اب یہ اسم نکرہ نہیں رہے گا بلکہ یہ اسم معرفہ بن جائے گا۔ اور آپ یہ والی بات بھی یاد رکھیں، جس اسم کے اوپر الف لام تعریف کا داخل ہوتا ہے اس اسم کو معرف باللام کہتے ہیں۔ اب یہ جو اسم ہے الرجل، یہ اسم معرف باللام ہے عربی کی اصطلاح میں۔ معرف باللام کا کیا مطلب ہے؟ معرف کا مطلب جس کو معرفہ بنایا گیا ہو، باللام یعنی الف لام کے ساتھ جس کو معرفہ بنایا گیا ہو۔ تو یہ ہو گیا دوسرا اصول۔ اس کو الف لام تعریف بھی کہتے ہیں، اس کو لام تعریف بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ لام تعریف اکیلا بھی کہہ دیا جاتا ہے، الف لام تعریف بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور جس اسم پر یہ الف لام تعریف کا داخل ہوتا ہے نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے، اس لیے اس اسم کو معرف باللام کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ تو ہو گیا دوسرا اصول۔ تیسرا اصول آپ دیکھ لیں، تیسرا اصول یہ ہے کہ تنوین والے لفظ پر الف لام داخل ہوتی ہے۔ دیکھیں جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نکرہ کے اوپر جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو پھر نکرہ نکرہ نہیں رہتا بلکہ وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اور آپ اوپر یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ نکرہ کی ایک پہچان اور علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین آتی ہے۔ جب الف لام داخل ہوگا تو پھر اس کی تنوین اڑ جائے گی، پھر تنوین اس کی باقی نہیں رہے گی۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ تنوین اور الف لام یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر تنوین ہے تو شروع میں الف لام نہیں ہوگا، اگر شروع میں الف لام ہے تو پھر آخر میں تنوین نہیں ہوگی۔
تو یہ تیسرا اصول ہے جو کہ ہم نے اس سبق کا پڑھ لیا ہے۔ چوتھا اصول آپ دیکھیں، معرب باللام کے ماقبل کوئی لفظ آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کرنا یہ ہے کہ اس لفظ کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، جو حمزہ ہے اس حمزے کو آپ نے گرا دینا ہے۔ گرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے الفاظ سے ہی گرا دینا ہے، لکھنے سے ہی گرا دینا ہے۔ لکھا ہو تو موجود ہوگا لیکن پڑھنے کے اندر نہیں آئے گا۔ پڑھنے کے اندر جو حمزہ ہے، جو الف ہے جس کو حمزہ بھی کہا جاتا ہے، وہ ساکت ہو جائے گا۔ پہلی بات تو آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ اس حمزہ کو حمزہ وصل کہا جاتا ہے۔ یہ جو الف لام داخل ہوا نا عربی کا، اس میں جو یہ الف ہے، اس الف کو حمزۃ الوصل بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ حمزہ، وہ الف جو ملانے کے کام آتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس سے پہلے کوئی لفظ ہوتا ہے الف لام تعریف سے پہلے، تو اس کا جو حمزہ ہے، جو الف ہے، یہ پڑھنے کے اندر نہیں آتا، پڑھنے سے گر جاتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ساکن البیت، اب اس مثال کے اندر آپ دیکھیں، بیت پہلے یہ نکرہ تھا، جب اس کے اوپر الف لام داخل ہوا تو یہ معرفہ بن گیا۔ اس کا جو حمزہ وصل ہے، یعنی یہ جو الف ہے، جب اس سے پہلے کوئی لفظ لگے گا تو سین نون کا تعلق براہ راست لام کے ساتھ ہو جائے گا، یہ الف پڑھنے کے اندر نہیں آئے گا۔ اس الف کو حمزہ وصل بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا تیسرا اصول کہ تنوین والے لفظ پر جب الف لام داخل ہو جائے، نہیں تیسرا نہیں، یہ چوتھا اصول، یعنی معرب باللام سے ماقبل کوئی لفظ آ جائے تو پھر معرب باللام کا جو حمزہ ہے وہ پڑھنے کے اندر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ چوتھے نمبر کے بعد آپ ایک تنبیہ بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تنبیہ ایک بات کی طرف اور متوجہ کیا جا رہا ہے، وہ متوجہ کس بات کی طرف کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو پہلے لفظ لگتا ہے الف لام تعریف سے پہلے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا اپنا کوئی نہ کوئی اعراب ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ تو برقرار رہے گی۔ جیسے یہاں پر دیکھیں ساکن البعید میں اس نون کے اوپر پیش ہے تو یہ پیش برقرار رہے گی۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو الف لام تعریف جس لفظ کے اوپر داخل ہے، معرب باللام ہے جو لفظ، اس سے جو پہلے والا لفظ ہے اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہوتا، اس کے آخر میں وہ لفظ، یا ہم یہ کہیں کہ اس کا آخری حرف وہ ساکن ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کے اوپر آپ کیا اعراب پڑھیں گے؟ کیونکہ ساکن کو جب آپ ملائیں گے اگلے لفظ کے ساتھ، آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ لام تعریف سے حرف ساکن کو زیر اور من کو زبر دی جاتی ہے۔ اس سے جو پیچھے والا حرف ہے اگر وہ ساکن ہے تو آپ اس کو لام تعریف کے ساتھ ملا رہے ہیں تو آپ اس کو زیر دیں گے، اس ساکن کو کسرہ کی حرکت دیں گے، زیر کی حرکت دیں گے۔ لیکن اگر وہ حرف من ہے تو پھر آپ اس کو فتح کی حرکت دیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ بیت ہے، البیت ہی کو آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے ایک لفظ لگ جاتا ہے ان۔ اب یہ ان میں دیکھیں نون ساکن ہے، لیکن جب اس ان کو آپ البیت کے ساتھ ملائیں گے تو پھر اس نون کا ساکن نہیں رہے گا بلکہ آپ اس کو کسرہ دے دیں گے، تو یہ ان سے ان البیت ہو جائے گا۔ لیکن اگر پیچھے والا حرف ان تو میں نے ایک مثال دی، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، وہ حرف ہے من، تو اس صورت میں آپ من کے نون کو کسرہ نہیں دیں گے بلکہ آپ من کے نون کو فتح دے دیں گے۔ تو یہاں تک 4 اصول ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ جو باقی 2 اصول ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔